أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی تو زوجہ نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ حدود اور جہاد سے پاک ہے، اور سب آنکھیں اللہ کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز سے خوب خبردار۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے حق کو دیکھا اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو اندھا رہا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی میرے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم اسی طرح مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر کہیں گے آپ تو لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو علم والوں پر واضح کر دیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کے بیہودہ اعتراضات سے منہ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہباں نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے معاملے میں جواب دہ ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اے مسلمانوں، جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو برا مت کہو، ورنہ وہ سرکشی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کی نگاہ میں
اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کفار مکہ نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق کے ماننے سے پھیر دیتے ہیں جیسا کہ وہ پہلی بار اس رسول معظم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔